حدیث مبارکہ آپ اپنی زندگی کے اندر سیو کر لیجئے، یہ بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ہو، مسلمان ہو، اس سے ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اگر تکلیف پہنچا رہا ہے تو پھر اس کا ایمان کا درجہ کم ہے۔ آپ نے ایمان کا درجہ دیکھا، کیا بتا فرمایا کامل مومن مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، اس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ تو جو حالات ہیں الامان والحفیظ، اور اب تو دیکھیں ایک چھوٹا سا موبائل ہے، کیا قیمت ہوگی یار اس کی، 35-30 ہزار روپے، 40 ہزار روپے زیادہ سے زیادہ، اور اس موبائل کے چکر میں لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے، پھر خدا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی اب جانیں سستی ہو گئی ہیں، اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ موبائل کی اہمیت زیادہ ہے اور لوگوں کی جان جو ہے یہ کم ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جان کی مثال، ایک انسان کی مثال تو ایسے ہے، فرمایا کہ کعبے کی دیوار کے اندر اگر مزدور دب رہا ہو تو اسے کعبے کی دیوار کو گرا کر ایک انسان کو بچا لیا جائے، اللہ نے اتنی اہمیت رکھی ہے ایک انسان کی جان کی۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے کسی ایک کی جان کو لے لیا اس نے گویا اللہ کی ساری کائنات کو مار دیا۔ تو یہ جو جان لینے والے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب نہیں دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف نہیں فرمائے گا کہ جس کے تم نے حق تلف کیے ہیں، جس کی تم نے ناحق تلفی کی ہے، جس کا تم نے مال ناجائز طور پر ہتھیا ہے، پہلے اس سے جاؤ معافی مانگو، اور پھر اس سے معافی مانگے گا اور وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پہلے حقوق العباد کا ہی پہلے پوچھے گا کہ بتاؤ حقوق العباد کے اندر تم نے لوگوں کا کتنا خیال کرا تھا۔